اس کے گن گاتے ہیں. اس بات کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو ایک ہی لفظ سامنے آتا ہے، وہ ہے شخصیت پرستی. اس مخصوص طریقے پر ہم صدیوں سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. ہزار طرح کے بدلتے رجحانات اور خیالات کے باوجود اس میں کبھی ناکام نہیں ہوئے. مقتدر قوتیں یہاں بسنے والے عوام کی نفسیات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں. انہیں باشعور، تعلیم یافتہ، حقیقت پسند، سائنسی فکر اور روشن خیال عوام نہیں، بھیڑ بکریاں درکار ہوتی ہیں، جن کی آنکھیں صرف وہ دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کے کان صرف وہ آوازیں سنیں جو وہ سنانا چاہتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے صرف وہی لفظ اور جملے ادا ہوں جو وہ خود سننا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے پھیلائے ہوئے مکڑی کے جالے میں ایسے بہت سے بندوبست کر رکھے ہیں جن کی مدد سے طے شدہ نعرے، مخصوص بیانیاں، گھڑے ہوئے اقوال، نافذ کردہ طرز معاشرت کو فروغ دیتے ہیں. یہ مخصوص اقدامات فرد کی نشو و نما میں روک دیتے ہیں اور نسلوں میں اتنی گہرائی تک اترتے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرز زندگی ایک متصادم ہر بات ناگوار گزرتی ہے. عہد گزشتہ میں شاید سینکڑوں شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا نام لیتے ہوئے احترام سے ہمارے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں. ہم ان کی تقدیس میں ان کے ناموں کے ساتھ سابقے اور لاحقے لگاتے ہیں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. ان شخصیات کو بلند مرتبے پر فائز کرنے کے لیے ہزار طرح کے قصے گھڑے اور علم الکلام کی مدد سے انہیں عام کیا گیا، اور پھر ان سے جڑے مہیور العقول واقعات میں سینہ بہ سینہ سفر کرتے ہوئے غیر معمولی اضافہ ہوتا چلا گیا. رفتہ رفتہ ان قصوں کو جب کتابی شکل دی گئی تو ان کا بھی ڈھیر لگتا چلا گیا. آج کی مقتدر قوتوں نے اب اس طرز کو نئے قالب میں ڈھال دیا ہے. اب علم الکلام ویلاگ میں، ماورائے قصے ویڈیوز میں، مجلس کانفرنس میں بالکل اسی طرح تبدیل ہو چکی ہیں جس طرح بیل گاڑی کا سفر ہوائی جہاز میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جدید دنیا میں ہم آہنگی صرف سائنسی آلات کے استعمال سے نہیں پیدا ہوتی. اس صلاحیت سے ہم محض کنزیومر سوسائٹی بن گئے. پروڈکٹیو بننے کے لیے کچھ اور ہی راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں. ہمارے طرز عمل سے یہ بات بہت نمایاں ہے کہ ہم ماضی پر سے براہ راست 21ویں صدی میں اتارے ہوئے لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ.